قدرت الہی نے مختلف انسانوں کو مختلف ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ جتنی مشقت ایک عام مزدور برداشت کر سکتا ہے اتنی پڑھا لکھا صحت مند نوجوان نہیں کر سکتا۔ جو خوبیاں ایک ڈاکٹر میں موجود ہوتی ہیں وہ انجینئر میں نہیں ہو سکتی۔ جن تحقیقی امور میں سائنسدان کو عبور حاصل ہوتا ہے وہ سیاستدانوں کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سب ہی انسان کبھی بھی ایک لیول پر نہیں آ سکتے، لیکن اللہ پاک کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس نے انسان میں غیر معمولی خوبیاں پیدا کی ہیں۔ انسان اگر ایک طرف اپنے نفس کی پرستش میں درندہ صفت بن جاتا ہے تو دوسری طرف اپنی خوبیوں کو بروئے کار لا کر امن پسند اور بہترین انسان بھی بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اچھے اور برے دونوں راستوں کی تمیز بھی بتائی ہے، برائی کے برے انجام اور اچھائی کے بہترین نتائج سے آگاہ کیا ہے۔ اگر انسان اپنے اندر اچھائی اور نیکی کو فروغ دے گا تو دنیا کی زندگی میں بھی پرسکون رہے گا اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی بڑی پرلطف اور رنگینیوں سے بھرپور نئی زندگی پائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مگر صد افسوس کہ اسلام کی روشن تعلیمات اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشن ہدایات کے باوجود نہ جانے کیوں ہم اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول گئے۔ کیوں ہم نے اپنی زندگی سے حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی؟ کیوں ہم اسلام کی روشن تعلیمات کو چھوڑ کر اغیار کی گندی تہذیب کے دلدادہ ہو گئے؟ کیوں ہم اپنے نفس کے غلام بن گئے جبکہ ہمیں انسان بنا کر اچھے اور برے راستوں کی پہچان سمجھا دی گئی ہے تو ہم اچھے کاموں کو اپنانے اور برے کاموں کو ترک کر کے اعلیٰ انسان بننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہمارے اندر بغض، کینہ، تعصب، چغلی، غیبت اور اس طرح کی کئی بے شمار برائیاں پائی جاتی ہیں؟ اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے برگزیدہ بندے رسول اور نبی بنا کر بھیجے۔ ان میں سے کئی انبیاء علیہم السلام کو آسمانی صحیفے اور کتب بھی عطا فرمائیں تاکہ انسانوں کو اپنے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد معلوم ہو سکے، مگر بعض انسانوں نے اپنی عقل کو استعمال نہ کیا۔ انہوں نے تمام حقائق معلوم ہو جانے کے باوجود اپنے لیے مجموعی طور پر تباہی کا راستہ ہی اختیار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج برے طریقوں کو اپنانے والے اکثریت میں موجود ہیں۔ اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، لیکن ہدایت کی تمنا رکھنے والوں کے لیے انسانیت کا مکمل ضابطۂ حیات قرآن و سنت کی صورت میں دنیا میں موجود ہے۔ نیک بننے کے لیے شرط اول ایمان ہے، اور جب تک کلمہ طیبہ پر ایمان اور آخرت کا یقین نہ ہو تو نیکی اور بھلائی کا بدلہ نہ ختم ہونے والی زندگی میں کیسے مل سکے گا؟ اسی لیے غیب پر ایمان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جب روز حساب کا یقین ہوگا تب ہی انسان برائی سے بچنے اور بھلائی کو اپنانے کی کوشش کرے گا۔ انسان خواہ کتنا ہی گمراہی میں لتڑا ہوا ہو، جس وقت اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اب سیدھے راستے پر چلنا ہے اور برائی کے راستے سے بچنا ہے، اور پھر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتا ہے اور اس کی ایک کامیاب زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، جس میں دنیا میں بھی فلاح اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اسی طرح جب ایک غیر مسلم اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کر کے دنیا میں آنے کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو وہ بہت سے کمزور ایمان والوں سے زیادہ بہتر اللہ پاک کا فرما بردار بندہ بن جاتا ہے۔ ہمیں ایمان کی قدر اس لیے بھی نہیں کہ ہم تو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، اب ہم نمازیں قائم کریں نہ کریں ہم مسلمان ہیں،
جھوٹ بولیں تب بھی ہم مسلمان ہیں، رشوت لیں پھر بھی ہم پکے مومن ہیں۔ الغرض ہمیں وراثت میں دین اسلام مل گیا، اب ہم اس پر جس طرح چاہے عمل کریں، یہی ہماری بھول ہے۔ اس کے بجائے ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم کتنا اپنے خالق کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی اتباع کرتے ہیں۔